بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں اللہ رب العزت نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہر روز انسان کے ان 360 جوڑوں کی سلامتی اور عافیت کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ بات سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ ہر روز ان تمام جوڑوں کا صدقہ کیسے کر سکتے ہیں، کہ 360 جوڑ اور ہر روز ہی ان کا صدقہ کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی۔ فرمایا جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ اگر کسی کو نیکی کا بتاتے ہو، نیکی کا کام سکھاتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا آپ کسی کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا آپ اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دو، ایڈریس سمجھا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیں صدقے کی تو بڑی قسمیں ہو گئی، اور وہ بھی آسان سے آسان ترین۔ اب فرمایا کہ 2 روٹھے ہوں میں صلح کروا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر ایک دن غریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم تو غریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے ہاتھ سے بنا کر کوئی چیز بیچے، کچھ رقم اپنے اوپر خرچ کر لے اور کچھ صدقہ کر دے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اگر کوئی چیز بنا بھی نہیں سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ کمائے، اور اس کمائی میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کرے اور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے تو یہ بھی صدقہ ہے، دوسرے مسلمانوں کو پریشان کرنے سے رک جائے، گالی گلوچ دینے سے رک جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ایک دفعہ غریب صحابہ تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امیر صحابہ ثواب میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، وہ ہماری ہی طرح عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ حج کرتے ہیں، وہ عمرے کرتے ہیں، وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو فالو کرنے کی وجہ سے تم اتنے آگے نکل جاؤ گے کہ کوئی تم پکڑ نہیں سکے گا۔ ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی یہی عمل کرے گا، یعنی کہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں ساتھ انہوں نے وہ بھی کر لیا، تو وہ تمہارے عمل تک پہنچ جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو وہی عمل بتانے لگی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 جوڑوں کا ہر روز صدقہ کرو، تو ہمیں صدقہ کرنا بھی چاہیے تاکہ ہمارے یہ جو جوڑ ہیں یہ سلامت رہے، عافیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ آخری قدم تک ہمیں اپنے قدموں پہ چلتا پھرتا سلامت رکھے، اور اپنی زمین پہ صحیح طریقے سے سجدہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی آخری دم تک توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہمت اور صحت ہوگی تو ہم عبادات کر سکتے ہیں بڑھاپے تک بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، یہ کلمات یہ بھی ان کی طرف سے صدقہ بن جائیں گے۔ اور پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش میں پڑے گئے 2 نفل بھی ان جوڑوں کے لیے صدقے کے لیے کافی ہیں۔ تو میری مسلمان بہنوں، اپنے جوڑوں کا صدقہ دینے کے لیے کثرت سے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتی رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھنے والا اگر پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ تو شام تک جہنم سے آزادی بھی پا چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی صحت کی گارنٹی مل گئی اور آخرت میں بھی
जहन्नुम से आज़ादी की गारंटी भी मिल गई। सुबहान अल्लाह। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन अल्फाज में किस तरतीब से शुरू करना चाहिए इन अल्फाज को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ से मर्जी शुरू कर लो, चाहे एंड से अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, चाहे मिड से स्टार्ट कर लो, चाहे शुरू से स्टार्ट कर लो, किसी भी तरीके से पढ़ लो, तो कोई इन अल्फाज के मतलब कोई मसला नहीं है आगे पीछे करके पढ़ने से। बस ये है कि इन अल्फाज के मीनिंग को समझते हुए पढ़ो, क्योंकि हर कलमे के मीनिंग अलग अलग हैं, इसलिए जिस मर्जी तरतीब से पढ़े सारे ही अल्लाह के महबूब तरीन कलिमात हैं। उठते बैठते चलते फिरते इन अल्फाज को पढ़ें। जब भी कोई नेमत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जब भी कोई अच्छी बात सुने तो सुबहान अल्लाह कहें, और जब भी कोई देखे हैरत वाली बात तो अल्लाह अकबर कहें, क्योंकि सारी कुदरतें मेरी अल्लाह की हैं कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह मेरे अल्लाह सोने की है। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे इंशाल्लाह सर नहीं झुकाना, किसकी इबादत नहीं करनी, और अगर कोई बुरा फेल देखें तो अस्तगफिरुल्लाह कहें, या वैसे अपने गुनाहों को सोचते हुए मद्देनज़र रखते हुए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। तो देखें कि ये छोटे से अल्फाज हैं जो कि इंतहाई अल्लाह के महबूब और वज़नी तरीन कलिमात हैं। हमें पढ़ने में इनमें कोई दिक्कत नहीं पेश आ सकती, और इनको पढ़ने से हमारे सारे जोड़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक सलामत रहेंगे, सारे दम चल फिर के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आखिरी दम तक अल्लाह ताला हमें अल्लाह अपने कलिमात को पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।